بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ نعرہ حیدری، تقریر میری ابھی شروع ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دو مثال سمجھا کر قرآن سے پھر میں اپنے موضوع پر آؤں، اور یہ دوسری مثال ہے قرآن کی کہ جب نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر اور آگ میں پھینکا، آگ میں پھینکا تو تمام ملائکہ میں شور ہو گیا۔ ملائکہ تھے، مخلوق تھی نا، تمام ملائکہ میں شور ہو گیا، یا اللہ آج اگر ابراہیم جل گیا تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے۔ بس یہاں سے میں نے عرض کیا میرے دوستوں کہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ نعرہ حیدری، مسئلہ تو ایک مثال پر میں نے عرض کیا کہ اگر یہ ختم کرتے جاؤں تو آج کی میری تقریر یہاں ہی ختم ہے۔ ارے معصوم ملائکہ تھے، انہوں نے کہا یا اللہ آج اگر تیرا ابراہیم آگ میں جل گیا تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے رہیں گے۔ اب کسی کتاب میں مجھے دکھاؤ کہ اللہ نے ملائکہ کو ڈانٹا ہو، ایسے نہ کہو یہ زمین میں نے بنائی ہے، یہ زمین رہے گی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہاں ملائکہ نے سچ کہا تھا کہ ہاں یا اللہ اگر ابراہیم جل گیا تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے رہیں گے۔ موسوم کو پتا ہوتا ہے موسوم کا کہ اگر حجت خدا چلی گئی تو زمین نہ رہے گی۔ ارے اگر جناب ابراہیم چلا جاتا ہے تو نہ زمین رہتی ہے نہ زمین والے رہتے ہیں، تو بتاؤ آج کون سی حجت خدا ہے؟ خدا ہے جو نہ صرف اسی لیے نہیں مانتی، صرف اسی لیے نہیں مانتی کہ حجت خدا ہوتا ہے موسوم، حجت خدا ہوتا ہے وہ جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہ رہا ہو۔ اب مسلم 72 کے پاس ایک بھی نہیں، ارے بھائی ایک بھی نہیں تو اس میں شیعوں کا کیا قصور ہے؟ شیعوں کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک بھی نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آئیے 3 آیتیں پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، گھبرائیں نہیں، ایک ایک لفظ پر بحث کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کیا آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، مجھے تکلیف نہیں ہوتی سمجھانے میں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ مائدہ کی، 3 آیتیں سورۃ مائدہ کی میں پڑھ رہا ہوں مسلسل، تاکہ ایک آیت کی تفسیر دوسری میں اور دوسری آیت کی تفسیر تیسری آیت میں موجود ہے۔ صرف ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان لانے والے، اگر تم میں کوئی دین سے پھر گیا تو میں ایک قوم کو لاؤں گا۔ پیدا ہونے کا ذکر نہیں، بڑا جملہ تھا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر تو اے ایمان لانے والے، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو میں ایک قوم کو لاؤں گا۔ پتا چلا وہ قوم ہر زمانے میں موجود ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ یہ 1400 پہلے بھی آیت موجود تھی، آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس قوم کو لے کر آؤں گا، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ قوم مومنین پر نرم ہوگی، کافروں پر سخت ہوگی، میدان جنگ میں لڑنے والی ہوگی۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور جو دین، کیونکہ دین ان کی عادت ہے، وہ جو چاہیں کریں گے، چاہے کسی کو یہ بات مشکل پڑے، وہ کسی کے ملامت سے نہیں ڈریں گے، وہ کسی کے ملامت سے نہیں ڈریں۔ اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ میرا ان پر فضل ہے اور یہ میری مرضی ہے کہ جس پر میں فضل کروں۔ اور آخر میں فرمایا واللہ واسع علیم، میں اللہ علیم ہوں، میں نااہل کو فضیلت نہیں دیتا، میں نااہل کو فضیلت نہیں دیتا، کیونکہ میں علیم ہوں۔ میں علم، فضل، عزت اسی کو دیتا ہوں جو عزت کے لائق ہوتا۔ بچے دیکھو ہمارے بچے کتنے قابل ہیں۔ آئیے، ایک قوم ہے، اللہ کے پاس ایک قوم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 14 سال پہلے بھی قوم موجود تھی۔ اگر دین ہے تو قوم ہے، دین ہے تو قوم ہے۔ اور قوم کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ اسی سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتی ہے۔ اب آئیے، کسی دوسرے کتاب سے کیوں پڑھوں؟ بخاری شریف سے کیوں نہ پڑھوں؟ بخاری شریف سے کیوں نہ پڑھوں؟ اب یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ رسول نے خیبر میں کہا ایمان سے بتا، دین اللہ کا تھا نا، تو پھر یہ 40 دن رسول کیوں کھڑے رہے، کیوں بیٹھے رہے وہاں؟ دین اللہ کا تھا نا، تو اللہ مرحب کو وہیں ملک الموت بھیج کر یا اس کو موت دیتا یا ان کو اندھے کر دیتا۔ بھائی دین تو اللہ کا ہے نا۔ ایک جملہ کہنا چاہوں گا آج، میں نے کہا تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کچھ تھوڑا سا نتیجہ نہ نکل کر آئے۔ دین اللہ کا تھا نا، دین اللہ کا۔ اللہ بھی وہاں خیبر میں موجود تھے، رسول بھی تھے۔ ارے تم یہ دونوں چاہیے نا تمہیں، تو اللہ بھی خیبر میں تھا، رسول بھی تھا۔ اب ہے خیبر، فتح کرو، زبان سے بات کرو۔ نوجوانوں سر کو نہیں ہلاؤ، کیونکہ جو سر کو ہلاتا ہے میرے سامنے مجھے شک پڑ جاتا ہے۔ بھائی بات عقل کی ہے، سیدھی سادھی سی بات ہے۔ کہ اللہ بھی خیبر میں موجود، رسول بھی موجود۔ تم بھی کہتے ہو نا کہ ہمارے 2 اصول لکھے ہوئے ہیں کراچی میں، ہمارے 2 اصول،
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو یہ دو اصول تو خیبر میں موجود تھے. یہ دو اصول تو خیبر میں موجود تھے. دو اصول تو خیبر میں موجود تھے، لیکن رسول کو کہنا پڑا. وہ چاہے 3 دن مانو چاہے 40 دن مانو، لیکن مانتے تو ہو نا. اور بخاری شریف نے لکھا کہ رسول کو کہنا پڑا لَأُوتِيَنَ الرَّایَةَ غَدًّا رَجُلًا. کل میں ضرور علم دوں گا مرد کو. کل میں ضرور علم دوں گا مرد کو. اب مجھے کیا پتا کہ جو پہلے تھے وہ کیا تھے؟ مجھے کیا پتا. بھائی مجھے کیا پتا، میں کوئی تھا وہاں تھا کیا خیبر میں؟ وہ تو رسول سے پوچھو جس نے کہا تھا لَأُوتِيَنَ الرَّایَةَ غَدًّا رَجُلًا. کل میں ضرور علم دوں گا مرد کو. یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کرتے ہوں گے. فرارن غیر فرارن، وہ ہر فرار کا غیر ہوگا. بڑا جملہ. وہ ہر فرار کا غیر ہوگا، ہر بھاگنے والے کا غیر ہوگا. یعنی جو جنگ سے بھاگتا ہوگا اسی سے علی کی پڑتی نہیں. نعرہ حیدری. نوجوانوں ایک عجیب بات کہہ دی قرآن. رسول نے عجیب بات کر دی کہ ہر فرار کا غیر ہوگا، ہر بھاگنے والے کا غیر ہوگا. لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ. اور کبھی وہ واپس نہیں آئے گا، کبھی وہ واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے. 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 میرے دوستو کیا ترجمہ میں نے کیا؟ کل میں رسول ضرور علم دوں گا مرد کو. کون مرد؟ جو محبوب خدا اور محبوب رسول ہوگا، اور اللہ اور رسول اس کے محبوب ہوں گے، اور وہ ہر بھاگنے والے کا غیر ہوگا. یہی تو ہے نا آج کانفرنس، فلاں اور علی بھائی کانفرنس، ماں اور بیٹا کانفرنس. یہ آج تمہیں ماں کیسے یاد آ گئی؟ یعنی یہ لکھ کر تم خود قوم کو بتاتے ہو کہ ان میں اختلاف تھا، کیونکہ رسول نے پہلے ہی کہا تھا کہ عبدالحکیم جہاں فرار ہوگا وہاں علی نہیں ہوں گے، وہاں کوئی بھائی چارہ نہیں ہوگا علی کا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات نوجوانوں؟ بڑا جملہ میں نے نوجوانوں کا دیا ہے، جا کر سوچنا. جہاں فرار ہوگا وہاں علی نہیں ہے، اور کہا دونوں ہاتھوں پر فتح. مسلمانوں سے پوچھو یہ دونوں ہاتھوں پر کیسے فتح تھی؟ میرے دوستو خدا جانے کون تھے، لیکن تھے تو رسول کے ساتھ ہی. لیکن جب علی نے 2 انگلیوں سے 2 انگلیاں ڈالی تھی، اور ایسے انگلیاں علی کی گئیں جس طرح ہماری پانی میں یا دودھ میں جاتی ہے.
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نعرہ حیدری! مجھے قرآن کی قسم، اس منبر کی قسم، علماء میرے سامنے موجود ہیں، میری آواز جا رہی ہے، میری آواز جا رہی ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ، علی کے پاؤں زمین پر نہیں، علی کے پاؤں زمین پر نہیں۔ رسول نے ہنس کر فرمایا، بے وقوفو، آج علی کے پاؤں جبرائیل کے پر پر، آج علی کے پاؤں، نعرہ حیدری! آج علی کے پاؤں جبرائیل کے پر ہے۔ رسول نے فرمایا، آج علی کے پاؤں جبرائیل کے پر ہیں، پر ہیں۔ مسلمانوں، پھر عبدالحکیم کیا کرے؟ عبدالحکیم کو مستی نہ آئے تو کیا آئے؟ ارے عبدالحکیم کو مستی نہ آئے تو کیا آئے کہ عبدالحکیم کے امام کا وہ شان، عبدالحکیم کے امام کا وہ شان جو کبھی علی کے پاؤں جبرائیل کے پر پر، کبھی رسول کے بستر پر، کبھی مہر نبوت پر۔ نعرہ حیدری! گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ ارے عبدالحکیم کو مستی نہ آئے تو کیا آئے؟ یہ مستی ہے، یہ مستی ہے، یہ ہے مستی۔ دنیا کہتی ہے یہ نشہ کرتے ہیں۔ بے وقوفو، ہم نشہ نہیں کرتے، ہم نشہ کرتے ہیں علی کی ولایت کا، کیونکہ ہر چیز کا نشہ ٹوٹ جاتا ہے، علی کی ولایت کا نشہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم وہ نشہ کرتے ہیں جو مقداد نے کیا، جو ابو ذر نے کیا، جو سلمان نے کیا، جو کلندر نے کیا۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئے گئی بات یہاں تک؟ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے دوستوں، مجھے بزرگوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ میں نے کیا عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ علی وہ ہے، دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے، دونوں ہاتھوں پر۔ اب یہ جناب علی نے دروازہ بھی اکھاڑا، اب کہا اندر چلو۔ کہا کیسے چلیں؟ کھائی ہے، خندق ہے، ہم کیسے چلیں؟ تو میرے مولا علی نے کیا کیا کہ ایک ہاتھ پر لیا دروازہ اور دوسرے ہاتھ کو کہا کہ جاؤ، اب تو جاؤ، اب تو جاؤ۔ دونوں ہاتھ پر فتح ہے، دونوں ہاتھ پر فتح، دونوں ہاتھ پر فتح ہے۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ اب پتا چلا کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سی قوم ہے جو ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، کہ اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اگر تم سے کوئی دین سے مرتد ہو گیا تو میں ایک قوم کو لے کر آؤں گا، کس کے مقابلے میں؟ جو مرتد ہوں گے۔ فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ قوم آئے گی کن کے مقابلے میں؟ جو مرتد ہوں گے۔ اب قوم ہے علی،
قوم ہے علی، رسول نے قیامت تک، اللہ نے قیامت تک فیصلہ کر دیا کہ عبدالحکیم قوم ہے علی. اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، آج آئے کل آئے جہاں آئے کہاں آئے، جو بھی علی کے مقابلے میں سمجھنا کہ یہ بے دین ہے، مرتد ہے. ابھی نہیں، اب نتیجہ نکل رہا ہے. 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ الحج کی. خیال رہے خیال رہے خیال رہے. میں نے کیا عرض کیا تھا کہ جب اللہ موجود تھے، رسول موجود تھے، تو خیبر فتح کیوں نہ ہوا؟ اللہ نے ایک فیصلہ کیا. عبدالحکیم لا الہ الا اللہ بھی موجود تھا، محمد رسول اللہ بھی موجود تھا، لیکن دین تب آتا ہے جب علی ولی اللہ. نعرہ حیدری. اب آئیے قرآن کی، میں نے کیا تھا کیوں اللہ نے مرحب کو اندھا کیوں نہ کیا، اسرائیل کو کیوں نہیں بھیجا؟ نوجوانوں اگر میں ترجمہ کروں گا، میں سمجھتا ہوں علی کی مستی میں آپ بے ہوش ہو جائیں گے. ہاں نوجوانوں، قبلہ اگر میں ترجمہ کروں گا آپ علی کی مستی میں، علی کی ولایت کی مستی میں، آئیے قرآن سے پوچھیں یا اللہ یہ کام خندق میں تو تھا، عہد میں تو تھے، ہر جگہ اللہ تھے، ہے، اب ہے تو پھر یا اللہ یہ تکلیف کیوں دی مسلمان بیچاروں کو؟ یہ مسلمان بیچاروں کو کیوں تکلیف دی؟ کیوں تکلیف دی؟ پہلے تو ایک عرض کر دوں، معاف کرنا، یہ اللہ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. اور یہ سورت انفال میں بھی ہے اور سورت آل عمران میں بھی ہے کہ میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب سے مدینے میں آئے ہیں روزانہ جنگ، روزانہ جنگ. ہم نے اسی لیے کلمہ پڑھا تھا. ایک جنگ ختم ہوتی ہے دوسری شروع، ایک جنگ ختم ہوتی ہے دوسری شروع. کون تھے مجھے پتا نہیں بھائی، میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، قرآن کے الفاظ ہیں. تو اللہ نے کہا میرے حبیب اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جنگیں کیوں ہیں تو ان کو بتا دو، لی یمیز اللہ الخبیث من الطیب. میں نے، اللہ نے یہ جنگیں اسی لیے کروائی ہیں تاکہ میں دنیا کو بتا دوں کہ کون ہے جو رسول کی مدد کرے طیب بنتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر خبیث بنتا ہے. نعرہ حیدری. اب آئیے آئیے میرے دوست، اس لیے میں کہتا ہوں یہ میری تقریر ٹیپ ہو کر اوپر جائے، سارے سنیں، سارے سنیں، سارے سنیں. ایک جملہ، ایک لفظ میں نے غلط کہا ہے قرآن سے ہٹ کر، تاریخ سے ہٹ کر، تو پھر میں مرنے تک ممبر پر نہیں آؤں گا. اور اگر تاریخ اور قرآن کے روح سے ہم نے کہا ہے تو پھر تمہیں اپنے سلامت، ہمیں اپنے سلامت، میں اپنے سلامت، جو مانو جو مانو. ہم نے تمہیں منع نہیں کیا ہے، لیکن سمجھ کر ماننا، سمجھ کر مان. اب آئیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ حج میں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اللہ نے فرمایا اگر میں کچھ ہستیوں کے ذریعے دشمنوں کو دفع نہ کرتا، بڑا جملہ تھا میرے دوستو، میرے بھائی آپ ہی زبان سے بات کریں کیونکہ میری نظر ہر پر ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری، الفاظ تو دیکھیں قرآن کے، تیور تو دیکھیں، قبلہ آیت کے تیور تو دیکھیں کہ ارشاد ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر میں کچھ ہستیوں کے ذریعے کچھ شریر انسانوں کو دفع نہ کرتا، اللہ نے فرمایا دفع میں کراتا ہوں لیکن میں نہیں آتا، میرے پاس ہستیاں موجود ہیں، میرے پاس ہستیاں موجود ہیں جن کے ذریعے دشمنوں کو ختم کراتا ہوں۔ پتا چلا اللہ نے علی کو خلقی مدد کے لیے کیا تھا، یہاں سے پتا چلا کہ اللہ نے علی کو نعرہ حیدری، اللہ نے علی کو پیدا ہی مدد کے لیے کہا تھا کہ جہاں رسول کا دشمن ہو، جہاں مومن کا دشمن ہو وہاں پہنچ جائے۔ اللہ نے بھی فرمایا اگر میں کن ہستیوں کے ذریعے کن شریر انسانوں کو دفع نہ کراتا تو آج میرا ذکر نہ ہوتا، مسجدیں نہ ہوتی، یہ گرجے نہ ہوتے، اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی۔ بڑا جملہ ہے نوجوانوں، اگر میں لولا پر عربی گرامر کے مطابق بات کروں گا تو رات گزر جائے گی۔ لولا اگر کچھ ہستیاں نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا میرا ذکر نہ ہوتا، مسجدیں نہ ہوتی۔ یا اللہ، اب عبدالحکیم آپ کو کیا کہے، آپ نے خود کہا ہے تو قادر مطلق ہے، تو کسی کا محتاج تو نہیں، لیکن آپ نے خود کہا ہے کہ اگر کچھ ہستیوں کے ذریعے میں کچھ انسانوں کو دفع نہ کراتا تو آج میری عبادتیں نہ ہوتی، میرا دین نہ ہوتا، مسجدیں نہ ہوتی، میرا ذکر نہ ہوتا۔ پتا چلا آج بھی جو ذکر ہے کوئی ہستی موجود ہے۔ زبان سے بات کرو کیونکہ میرا موضوع جو ہے وہ ہے دین اسلام اور معرفت امام۔ آج بھی کوئی ہستی ہے، آج بھی کوئی ہستی ہے جس کی وجہ سے نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکاتیں ہیں۔ آیت میں نے پوری نہیں پڑھی، اسی لیے آیت کا پہلا حصہ میں نے پڑھا ہے تاکہ آپ کو سمجھاؤں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اگر کچھ ہستیوں کے ذریعے میں کن شریر انسان کو دفع نہ کراتا تو آج یہ گرجا کھانے، یہ عبادتیں، یہ نمازیں، یہ مسجد جن میں میرا ذکر ہوتا ہے وہ نہ ہوتا۔ یہاں آ کر ابھی اللہ نے انسانوں کو سمجھایا وَلَا يَنْصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَلَا يَنْصُرَنَ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ وَلَا يَنْصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ یقیناً میں اللہ اس کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہوں۔ بس جملہ ختم ہو گیا میرے دوست، ابھی آیا نا۔ اب آیت کا پہلا حصہ کیا تھا کہ اگر کن ہستیوں کے ذریعے میں ان انسانوں کو، شریر انسانوں کو دفع نہ کراتا تو میرا دین نہ ہوتا، میری نمازیں نہ ہوتی، میرا ذکر نہ ہوتا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَنْصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔
یقیناً میں اللہ اس کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے، حالانکہ میں اللہ قوی ہوں، کمزور نہیں ہوں۔ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اب اللہ دوسری آیت میں جواب دیتا ہے، الذین، یہ وہ ہیں جو میری مدد کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو میری مدد کرتے ہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے نوجوانوں؟ یہ وہ ہیں الذین، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں جو میری مدد کرتے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں کہ زمین میں ان کو طاقت دیتا ہوں، وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے آتے، اشارہ کریں تو غروب ہوا سورج واپس آئے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں کہ جب زمین میں ان کو طاقت عطا کرتا ہوں تو وہ میری نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، ہر نیکی کا حکم دیتے ہیں، ہر برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ اب مسلمانوں کے پاس ایک ہو تو بتاؤ، نعرہ حیدری، نہیں نہیں، ہاں نہیں، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، الفاظ کیا تھے؟ ولولا، اگر نہ ہوتے، اگر نہ ہوتے، نہ ہوتے، نہ ہوتے تو میرا دین نہ ہوتا۔ اور ہیں کیا؟ ان کو اللہ زمین کا وارث بناتا، ان کو اللہ طاقت دیتا ہے، کمزور نہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ شریف کو کمزور سمجھا۔ بڑا جملہ ہے میرے دوستوں، ارے مسلمانوں نے ہمیشہ شریف کو کمزور سمجھا۔ یہ علی کی شرافت تھی۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، جا کر دیکھنا۔ مسلمانوں نے ہر زمانے میں شریف کو کمزور سمجھا ہے۔ لولا لولا کم از کم 70 مرتبہ تو کہا تھا، لولا 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 لولا، اگر علی نہ ہوتے، اور اگر علی نہ ہوتے۔ اور امام فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں کہ لولا علی لانہدم اساس الایمان، رسول نے فرمایا اگر علی خندق میں نہ آتے تو دین ختم ہو جاتا، علی خندق میں نہ آتے تو دین ختم ہو جاتا۔ پتا چلا آج بھی کوئی علی کا بیٹا موجود ہے۔ نعرہ حیدری، آج میں اسی لیے نعرے لگوائے، ابھی میں نہیں لگواؤں گا، کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ جب آپ سمجھ گئے ہیں تو مجھے صرف آپ اتنی مہلت دیں تاکہ میں گفتگو کر سکوں۔ ہاں یہ ہیں، نماز ان کی وجہ سے ہے، روزہ ان کی وجہ سے ہے، دین ان کی وجہ سے ہے، اور اللہ دشمنوں کو ختم کراتا ہے ان کے ذریعے۔ اللہ ختم کراتا ہے دشمنوں کو ان کے ذریعے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے علی کے لیے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، علی میرا نفس ہے۔ اللہ نے کہا شب ہجرت میں علی میرا نفس ہے، میرا نفس۔
اور رسول سے کہلوایا مباہلے میں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میرے حبیب کہہ دو علی میرا نفس ہے۔ یا اللہ ہستی ایک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میرا ہے، رسول کہہ رہا ہے کہ میرا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، گفتگو ختم ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا نفس ہے، رسول کہتا ہے کہ میرا نفس ہے۔ رسول جہاں آپ پر مصیبت پڑے آپ علی کو بلائیں، جہاں آپ کو ضرورت پڑے، خندق پڑے خندق میں بلائیں، احد میں پڑے احد میں بلائیں، حنین میں پڑے حنین میں بلائیں، خیبر میں پڑے خیبر میں بلائیں، مباہلے میں پڑے مباہلے میں بلائیں، کیونکہ آدھا ہے آپ کا آدھا ہے میرا۔ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بلائیں، اور جب مجھے ضرورت معراج میں پڑی تو میں بلاؤں گا۔ یہ ہیں علی کے متوالے۔ ہم شریف کے مرید ہیں، شریفوں کو کمزور نہ سمجھو۔ اور میں منبر سے، کیونکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، حکومت نے ابھی میری طاقت نہیں دیکھی، حکومت نے ابھی میری طاقت، سارے جانتے ہیں مجھے، سارے جانتے ہیں مجھے، اور یہ نہیں گئی ہوگی رپورٹ، کمزور نہ سمجھے۔ ہم نے بڑا صبر، خاص کر کے میری زندگی گزر گئی ہے اسی میں کہ یہ حسین کی عزاداری ہے۔ ہاں میرے دوستو، آج بھی نمازیں ہیں، آج بھی مسجدیں ہیں، آج بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یا اللہ یا اللہ، یہ کیسی قوم ہے، ننگے سر والی قوم کیسی ہے، نہ گرمی کی خبر، نہ بچوں کا پتہ، رات دن حسین حسین کرتے